بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 20 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے ہندو فلسفی۔ اس سبق میں بیان کیا جائے گا کہ ہندو دھرم میں کتنے فلسفیانہ نظریات کیا ہیں، کون سے ہیں، وہ کتنے مکتبہ فکر میں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ وہ سب دھارمک نظریے ہیں، اسی کو انڈین فلسفی بھی کہا جاتا ہے۔ ان مکتبہ فکر کے ان نظام فلسفہ کی بات کریں گے اس سبق میں جو ہندو دھرم کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے۔ ہندو فلسفی کے مکتبہ فکر کے بارے میں کہتے ہیں ہندوازم میں 6 فلسفیانہ مکتبہ فکر پائے جاتے ہیں، اگرچہ ان سب کا دور الگ الگ ہے۔ وہ 6 مکاتب فکر درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 سانکھیہ، نمبر 2 یوگ، نمبر 3 میمانسا، نمبر 4 ویششک، نمبر 5 نیائے، نمبر 6 ویدانت۔ یہ 6 قسم کے مکتبہ فکر ہیں، فلسفیانہ مکتبہ فکر جو ہندو دھرم سے متعلق ہیں، یا انڈین فلسفی، ہندوستانی فلسفی انہی 6 مکتبہ فکر میں منحصر ہے۔ ان 6 مکتبہ فکر کو ہم بالتفصیل پڑھتے ہیں ترتیب وار۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سانکھیہ مکتبہ فکر کے بارے میں۔ سانکھیہ نظام فلسفہ کا بانی کپل منی ہے۔ اس کا زمانہ 6 صدی قبل مسیح ہے۔ سانکھیہ نظام فلسفہ جین مت اور بدھ مت کے زمانے میں ابھرا اور صریحاً ان دونوں مذاہب کو متاثر کیا۔ جین مت اور بدھ مت کی طرح اس نظام فلسفہ میں بھی کسی شخصی دیوتا کا وجود نہیں ہے اور اسے زندگی سے متعلق ایک ملحدانہ نظریے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جین مت کی طرح اس میں بھی کائنات کو روح اور مادہ کی قوتوں کے ساتھ ثنویت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق کائنات میں یہی 2 قوتیں ہیں اور انہی میں سے وہ سب کچھ پھوٹتا ہے جسے ہم دنیا میں جانتے ہیں۔ اس پوری عبارت کا مطلب یہ، اس عبارت کے اندر 2 سے 3 باتیں بیان کی گئی۔ 3 باتیں۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ سانکھیہ نظام فلسفہ جو ہے، جو سانکھیہ مکتبہ فکر ہے، اس کا بانی، اس کا تصور دینے والا کپل منی ہے۔ اور دوسری بات اس کی تاریخ سے متعلق کہ یہ 6 صدی قبل مسیح سے متعلق اس کی تاریخ بیان کی ہے۔ 6 قبل مسیح میں اس کا وجود ہوا، جب جین مت اور بدھ مت ابھر رہا تھا، اس دور میں سانکھیہ نظام فلسفہ وجود میں آیا۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات اس میں یہ بیان کی گئی کہ سانکھیہ نظام فکر کا یا نظام فلسفہ کا جو تعلق ہے وہ ملحدانہ نظریے سے تھوڑا ملتا جلتا ہے، کیونکہ سانکھیہ نظام فکر میں یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ روح اور مادہ 2 قوتوں سے مرکب ہے، اور اس کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ انہی دونوں قوتوں سے پیدا ہوتی ہیں، انہی دونوں قوتوں سے پھوٹتی ہیں، انہی دونوں قوتوں سے نکلتی ہیں۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ انہی دونوں روح اور مادہ، یہ 2 حقیقتیں ہیں جن سے پوری دنیا، پوری کائنات چل رہی ہے۔ یہ سانکھیہ نظام فلسفہ کا کہنا ہے۔ اس سبق میں ہم نے 3 باتیں پڑھی۔ ایک، سانکھیہ نظام فلسفہ، اس سانکھیہ نظام فلسفہ سے متعلق ہم نے 3 بات پڑھی۔ ایک یہ کہ اس کا بانی کون ہے، دوسری کہ اس کی تاریخ کیا ہے، تیسری یہ کہ اس کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے۔ بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ کائنات یہ روح اور مادے سے مستقل، یعنی یہ پوری کائنات میں روح اور مادہ یہ 2 قوتیں ہیں، یہ 2 حقیقتیں ہیں، ان سے پوری کائنات چل رہی ہے۔ اس کی تاریخ یہ کہ 6 صدی قبل مسیح وجود میں آیا اور اس کا بانی کپل منی ہے۔ دوسرا مکتبہ فکر جو ہے وہ یوگ نظام فلسفہ کا دور 200 قبل مسیح سے 500 عیسوی کے درمیان ہے۔ یوگی کی حالت میں بیٹھے ہوئے افراد کو پیش کرنے والے مجسمے 3 دہائی قبل زاریائی شہروں میں ملے ہیں۔
یوگ کا موجودہ فلسفہ رشی یا جناولکیا کے ذریعے ترقی پایا۔ یوگ کی تعلیمات کو یوگ سوتر میں بیان کیا گیا ہے۔ یوگ میں درج ذیل 8 مراحل ہوتے ہیں جنہیں ہٹھ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، پرہیزگاری کے کچھ عہد کرنا۔ نمبر 2، سکون اور خود پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 3، یوگ کے مخصوص آسن کو دیکھنا۔ نمبر 4، آسن کے بعد تنفس کی مشق۔ نمبر 5، حسیات پر قابو پانا۔ نمبر 6، ایک ہی چیز پر توجہ قائم رکھنا۔ نمبر 7، دھیان کی کیفیت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 8، سمادھی تلاش کر کے برہما میں مل جانا۔ اس پوری عبارت کے اندر تین باتیں اس عبارت کے اندر ہیں، چار باتیں۔ پہلی یہ کہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ 700 سالوں میں ہوئی تھی، یعنی 200 قبل مسیح سے اس کی تاریخ شروع کی اور 500 عیسوی کے درمیان میں یہ پروان چڑھتا ہے 700 سالوں میں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس یوگی کی جو حالت ہوتی ہے اس سے متعلق جو مجسمے ملے ہیں وہ تیسری دہائی قبل از آریائی، یعنی کہ تیسری آریوں کی آنے سے پہلے جو تیسری دہائی چل رہی تھی اس میں، یعنی آج کے 3000 سال پہلے آج سے 3000 سال پہلے کے جو مجسمے ملے ہیں اس میں وہ مجسمے بھی ملے ہیں جو یوگی کی حالت ہوتی ہے، بیٹھنے کی، مراقبے کی وہ حالت۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ کہ یوگ کا جو فلسفہ ترقی پایا دنیا میں وہ رشی یا جناولکیا کے ذریعے ترقی پایا۔ یوگ سوتر ایک کتاب کا نام ہے جس میں یوگ کی تعلیمات بیان کی گئی ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یوگ میں 8 مراحل ہوتے ہیں، ان 8 مراحل کو انسان طے کر کے برہما میں مل جاتا ہے، آتما پرماتما میں مل جاتی ہے۔ یہ 8 مراحل آپ کے سامنے۔ تیسرا مکتب فکر جو ہندو فلسفے کا ہے میمانسا۔ میمانسا نظام فلسفہ کا پورا نام پورو میمانسا یعنی ویدوں کا ابتدائی تجزیہ ہے۔ اس نظام کے بنیادی صحائف میں وید اور میمانسا سوتر ہیں۔ میمانسا سوتر 200 قبل مسیح میں لکھا گیا۔ میمانسا فلسفے کے نمائندہ پیروکار کمارل بھٹ اور پربھاکر تھے جو 8ویں صدی عیسوی میں گزرے ہیں۔ میمانسا کا بنیادی نظریہ دوبارہ جنم سے گریز کرنا ہے۔ اس نظام کے ابتدائی پیروکاروں نے دیوتاؤں کے وجود سے انکار کیا، لیکن 8ویں صدی کے قریب اس نظام فکر کے کچھ فلسفی شیو پوجا کرنے کے حوالے سے مشہور تھے۔ اس پوری عبارت کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی 3 سے 4 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ میمانسا فلسفہ ہے کیا۔ دراصل یہ ویدوں کے جو ابتدائی تجزیہ ہے اسی کا نام ہے میمانسا، اور ابتدائی تجزیہ جو ہے یہ 200 قبل مسیح میں ایک میمانسا سوتر لکھا گیا۔ اس میمانسا سوتر کے اندر وید کا ابتدائی تجزیہ کیا گیا اور اس تجزیہ کرتے ہوئے پورا یہ فلسفہ پیش کیا گیا۔ یہ فلسفہ یہ ہے، میمانسا فلسفہ یہ ہے کہ انسان دوبارہ جنم سے یعنی بار بار جسے آواگمن کہتے ہیں اس سے بچنا، اس سے گریز کرنا، یہ اس کا بنیادی نظریہ ہے۔ اور دوسری بات اس کی بنیادی نظریے میں یہ ہے کہ اس کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ موحد ہوتے تھے، یعنی دیوتاؤں کو نہیں مانتے تھے، یہ دیوتاؤں کا انکار کرتے تھے۔ لیکن بعد میں 8ویں صدی قبل مسیح میں 8ویں صدی مسیح میں جو شنکراچاریہ جو ساؤتھ کے تھے ان کا جو دور آیا، اس دور میں یہ شیو پوجا کرنے کے حوالے سے مشہور ہو گئے۔ اس کو جو جن لوگوں نے ترویج دی، جنہوں نے ترقی دی، اس میں 2 نام بڑے اہم ہیں، ایک کمارل بھٹ اور دوسرا نام پربھاکر۔ یہ لوگ 8ویں صدی عیسوی کے ہیں، ان لوگوں نے میمانسا فلسفے کو ترویج دی۔ اب فلسفہ ہے ویششک میں ویششک مکتب فکر 6 صدی قبل مسیح میں ابھرا۔ ویششک کا بانی کنڑ تھا جس نے بنیادی دستاویز ویششک سوتر تحریر کیا۔ ویششک اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ یہ کائنات درج ذیل 9 مختلف عناصر سے مل کر بنی ہے،
نمبر 1 آگ، نمبر 2 مٹی، نمبر 3 پانی، نمبر 4 ہوا، نمبر 5 روح، نمبر 6 ذہن، نمبر 7 اثیر، نمبر 8 وقت، نمبر 9 خلا۔ چونکہ یہ عناصر ازلی اور غیر تخلیق شدہ ہیں، اس لیے کائنات میں دیوتاؤں کی ضرورت نہیں۔ اس مکتب فکر میں بعد کے مفکروں نے ایک ہستی مطلق کا نظریہ اپنایا جو کائنات کو درست راہ پر چلاتی ہے۔ اس پوری عبارت میں بیان کیا گیا کہ ویششک مکتب فکر کا جو وجود ہوا وہ 6 صدی قبل مسیح میں ہوا، یعنی وہی جو بدھ مت اور جین مت کے ابھار کا اور ترقی کا دور تھا، اس دور میں ویششک مکتب فکر کا بھی وجود ہوا، اور اس مکتب فکر کا بانی کناڈ تھا۔ کناڈ نے ہی ویششک سوتر لکھا تھا، اس لیے اس کو اس کا بانی کہا جاتا ہے۔ ویششک مکتب فکر یہ ہے کہ ویششک یہ کہتا ہے کہ کائنات جو ہے یہ 9 مختلف عناصر سے مل کر بنی ہے، اور وہ 9 مختلف عناصر آگ، مٹی، پانی، ہوا، روح، ان سب کا مرکب یہ کائنات ہے۔ کائنات ان سب چیزوں سے مرکب ہے، ان 9 عناصر سے۔ بعد میں اس مکتب فکر کے مفکروں نے ایک ہستی مطلق کا نظریہ اپنایا، یعنی یہ اپنایا کہ ایک ہستی ہے کوئی جو اس کائنات کو ٹھیک ٹھیک چلا رہی، یعنی توحید کا تصور بعد میں آیا اس مکتب فکر کے اندر۔ 5واں مکتب فکر نیائے کی بنیاد گوتم نامی شخص نے رکھی جو 3 صدی قبل مسیح میں گزرا، جس نے نیائے سوتر تحریر کیا۔ فلسفے کے بعض طلباء گوتم کو ہندوستان کا ارسطو کہتے ہیں۔ ویششک کی طرح نیائے مکتب فکر بھی قطعی لامذہب ہے اور کائنات کی حقیقت پر یقین رکھتا ہے، اس لیے نیائے کے پیروکار کا ماننا ہے کہ انسان کائنات کا حقیقی علم حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح نیائے مکتب فکر بنیادی طور پر منطقی تجزیے کو کائنات کے بارے میں سچائی تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتا ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ نیائے فلسفے کی بنیاد گوتم نے رکھی تھی، اسی لیے جو یعنی 3 صدی قبل مسیح ہے، اس میں کہہ رہا کہ یہ نیائے کا فلسفہ 3 صدی قبل مسیح میں وجود میں آیا، جو گوتم کا زمانہ ہے، گوتم نے ہی اس کی بنیاد رکھی ہے، اور گوتم کو انڈین فلسفی میں ہندوستان کا ارسطو کہا جاتا ہے۔ ویششک بھی ایک لامذہب مکتب فکر ہے جو کائنات کی حقیقت کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، اس لیے ان ویششک کے پیروکاروں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کائنات کا حقیقی علم حاصل کر سکتا ہے، کائنات کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ 6 اور آخری مکتب فکر ہندی فلسفی کی ویدانت ہے۔ ویدانت بہت مشہور فلسفہ ہے۔ ویدانت کی اصطلاح، جس کو عموماً وید کا اختتام کہا جاتا ہے، ویدانت کی یہ اصطلاح اشارہ کرتی ہے کہ اس مکتب فکر میں مرکزی مواد اپنشد سے لیا گیا ہے جو ویدک ادب کے آخر میں موجود ہے۔ اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ ویدانت فلسفہ ویدوں میں موجود مذہبی تعلیم کی انتہائی چوٹی ہے۔ ویدانت فلسفہ اپنشد کی تحریروں اور زندگی پر ان کے نقطۂ نظر پر مبنی ہے۔ ویدانت فلسفے کی تشکیل پہلی مرتبہ رشی بادرائن نے کی، جو 250 قبل مسیح اور 450 عیسوی کے درمیان گزرا ہے۔ ویدانت کی ایک شاخ ادویت ہے، یعنی غیر صناعی، نان ڈوئلسٹک جسے کہتے ہیں، اس کو ادویت کہا جاتا ہے۔ ویدانت مکتب فکر وحدانیت پرست ہے اور کائنات میں صرف ایک اکائی پر یقین رکھتا ہے۔ ادویت کا بانی شنکر تھا، جو قرون وسطیٰ کی ہندو مت کا سب سے بڑا عالم تھا۔ اس نظام کو فروغ دینے میں 12ویں صدی کی مشہور فلسفی رامانج اور 13ویں صدی کے مادھو آچاریہ تھے۔ اس پوری عبارت میں 4-5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا، ویدانت کے بارے میں بتایا گیا کہ ویدانت ہے کیا۔ ویدانت فلسفہ میں یوں ہے کہ وید کی تعلیم کی سب سے انتہائی چوٹی کا نام ویدانت ہے، اور ویدانت میں یہ بات بیان کی اپنشد کی تحریر ہے۔ ویدانت کا تعلق یوں کہ لے کہ اپنشد سے متعلق ہے اور زندگی کے نقطۂ نظر سے متعلق
ویدانت کی تعلیمات ہیں۔ ویدانت فلسفے کی جو تشکیل ہوئی وہ رشی بادرائن نے کی تھی 250 قول مسیح اور 450 عیسوی کے بیچ میں۔ ان کے بیچ میں رشی بادرائن کا یہ دور رہا ہے، اس بیچ میں ویدانت فلسفہ تشکیل پایا۔ ویدانت کی ایک شاخ ہے ادبیت، جسے توحید پرست کہتے ہیں، نان ڈوئلسٹک کہتے ہیں۔ یہ جو ہے ویدانت کی جو ادبیت ہے، اس کا بانی شنکر تھا، جو 8ویں صدی کا عالم تھا، ہندو مذہب کا سب سے بڑا عالم تھا 8ویں صدی کا۔ اور اس کے بعد پھر ادبیت کو فروغ دینے میں 12ویں صدی کے مشہور فلسفی رامانج اور 13ویں صدی کے مادھو آچاریہ کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ اس سبق کا خلاصہ ہے، ہمیں دیکھیں کہ آج کے اس سبق میں ہم سے پہلے ہم نے پڑھا ہندو فلسفی کے مکتب فکر کے بارے میں، کہ ہندو فلسفی میں کتنے قسم کے مکتب فکر پائے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے ان مکتب فکر کی تفصیل پڑھی۔ ان مکتب فکر کی تفصیل پڑھی، سب سے پہلے ہم نے پڑھا سانکھیہ کے بارے میں، پھر ہم نے پڑھا یوگ کے بارے میں، پھر پڑھا میمانسا کے بارے میں، پھر پڑھا ویششٹ کے بارے میں، پھر آخر 5ویں نمبر پہ پڑھا نیائے کے بارے میں، پھر آخر میں 6 نمبر پہ ویدانت کے بارے میں۔ 6 قسم کے مکتب فکر ہوتے ہیں ہندو فلسفی میں، ان سب کی تفصیل ہم نے آج کی سبق میں پڑھی ہے۔